نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن ابي مسعود الغفاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأهل رمضان فقال لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها۔ حضرت ابو سعید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن سنا وَأَحَلَّ رمضان مبارک کا مہینہ آ چکا تھا۔ فَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادِ اگر بندوں کو پتہ چل جائے ما رمضان کی قدر کیا ہے، رمضان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، رمضان کے اندر برکتیں کتنی ملتی ہیں، سعادتیں کتنی ملتی ہیں، فوائد کتنے مرتب ہوتے ہیں، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي تو میری امت اس بات کی تمنا کرنے لگ جائے گی أَن يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا کہ رمضان کا مہینہ 30 دن کا نہ ہوتا، رمضان کے ایام 30 نہ ہوتے بلکہ پورے سال رمضان ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ اللہ پاک ہمیں ایک بار پھر نصیب فرما رہے ہیں، ایک بار پھر ہمیں موقع مل رہا ہے۔ کاش ہم اس کی سعادتوں سے، اس کی برکتوں سے، اس کے نفعوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ کاش ہم اللہ کے اس بھیجے ہوئے پیارے مہینے کی قدر کر لیں۔ دوسری روایت کے اندر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 5 تحفے عطا کیے گئے ہیں۔ کتنے؟ 5 تحفے، 5 انعامات رمضان المبارک کے مہینے میں ملے ہیں۔ لم یعطہن نبی قبلی، میرے سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا خوش نصیب نہیں گزرا جس کو یہ تحفے ملے ہوں۔ یہ خاص طور پر میری امت کا اعزاز ہے، میری امت کا پروٹوکول ہے، میری امت کو یہ بینیفٹ ملا ہے، میری امت کو یہ منافع دیے گئے ہیں، یہ انعام دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ تحفے نہیں ملے۔ کاش ہم سمجھ لیں اپنے مقام کو، کاش ہم سمجھ لیں اپنی قدر کو کہ اللہ نے ہمیں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چنا ہے اس مقصد کے لیے کہ اللہ نے ہمیں 5 تحفے عطا فرمائے۔ کون سے 5 تحفے؟ فرمایا اما واحدۃ پہلا تحفہ یہ ہے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات رمضان المبارک کی پہلی رات، نظر اللہ الیہم اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان پر پیار کی نظر سے، رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، رحمت کی نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ کیسی خوش نصیب ہے۔ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا اس پہلی رحمت والی نظر کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری زبان کے ساتھ نفع یہ بتایا گیا لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت والی نظر کا نفع ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم رمضان کی قدر کریں گے۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ دوسرا انعام، دوسرا تحفہ
فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. ان کے منہ سے، یہ روزے داروں کے منہ سے ایسی شام کے وقت ایسی ہوا نکلے گی، وہ نکلتی ہے، ہوا آتی ہے، معدے میں سے ہوا اٹھتی ہے. جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو اس میں سے ایک ہوا اٹھتی ہے، اور وہ ہوا بظاہر پسندیدہ نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ روزے دار ہیں، ان روزے داروں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ یہی ہوا سمائل جو پسند نہیں کی جاتی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے. فرمایا ان خلوف افواہہم حین یمسون، شام کے ٹائم میں ان کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ مشک والی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے اللہ کے نزدیک، اطیب زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں، اس کی پسند ہے. یہ کس کی یہ خوشبو زیادہ پسند ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ اعزاز کیوں ملا ہے؟ یہ ملا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسرا انعام، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. یہ روزہ رکھنے والے ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کے لیے رمضان المبارک کے ہر دن میں اور ہر رات میں فرشتے استغفار کرتے ہیں. فرشتے ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں. فرشتے، کتنا بڑا اعزاز ہے. یہ تیسرا اعزاز ہے، تیسرا تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کو دیا گیا. وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھا تحفہ، چوتھا انعام، فَإِنَّ اللَّهَ لَيَأْمُرَ جَنَّتَهُ، اللہ پاک اپنی جنت کو حکم دے دیتے ہیں. کیا حکم دیتے ہیں؟ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، اللہ جنت کو حکم فرماتے ہیں کہ جنت تیار ہو جا، تیاری کر لے. وَتَزَيَّنِي، اور خوب مزین ہو جا، اپنی صفائی کا اہتمام کر لے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے، اپنے آپ کو چمکا لے، پورے طریقے سے تیار ہو جا. لِعِبَادِي، میرے بندوں کے لیے، میرے بندے تیرے پاس آئیں گے، میرے بندوں کے لیے خوب سج جا اور سنور جا. اوشکوا ان یستریحوا من تعب الدنیا الی داری و کرامتی، تاکہ میرے بندے دنیا کی تھکاوٹوں کو اتارنے کے لیے، دنیا کے اندر جو صعوبتیں برداشت کی، دنیا کے اندر جو تھکے، جو کڑھن اختیار کی، الی داری و کرامتی، تاکہ اس دنیا کی تھکاوٹ سے آرام حاصل کرنے کے لیے میرے گھر میں آئیں اور میرے اعزاز اور اکرام سے نفع اٹھائیں. یہ چوتھا تحفہ ہے. وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، پانچواں تحفہ، پانچواں انعام، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ، جب رمضان المبارک کے آخری رات ہوگی، آخری رات کے اندر اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ہوگا؟ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے تراویحیں پڑھی. من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. یہ رمضان کے روزے رکھنے، تراویح پڑھنے کی برکت سے ان کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ہے. آخر لیلۃ، جب آخری رات ہوتی ہے تو غفر لہم جمیعا، ان کو تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ. فقال رجل من القوم، ایک آدمی نے کہا، اہی لیلۃ القدر، کیا یہ لیلۃ القدر ہوگی؟ اس نے سمجھا کہ شاید یہ اعزاز، اکرام، یہ بخشش شاید لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے ہوگی. فقال لا، اللہ نے فرمایا نہیں، اس کی برکتیں اور ہیں، یہ تو خالی رمضان المبارک کی برکتیں ہیں. الم تر الی العمال، کیا مزدوروں کو نہیں دیکھتے ہو تم؟ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ مزدوری اپنی پوری کر لیتے ہیں، یعملون
ساری محنت جو انہوں نے ڈیوٹی ہوتی ہے وہ انجام دے دیتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، جب وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے دیتے ہیں، جب وہ اپنے ذمے کا کام پورا کر لیتے ہیں، وَفُّوا أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کی محنت دی جاتی ہے، ان کی مزدوری دی جاتی ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، انہوں نے مسلمانوں نے جو یہ روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر جو اپنی مزدوری کی ہے، اپنا عمل کیا ہے، اپنی محنت کی ہے، ان کو بھی اس کا یہ اجر اس چیز کا دیا جائے گا کہ غفر لہم جمیعاً، ان تمام کو اللہ پاک بخش دیں گے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ، رمضان کے مہینے میں جو خوش نصیب اللہ کا ذکر کرے گا، ذاکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والا رمضان المبارک کے اندر مغفور لہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو بخشش کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اور جو اللہ سے سوال کرنے والا ہوتا ہے، جو رمضان المبارک کے اندر اللہ سے سوال کرے گا، اللہ سے کچھ مانگے گا، میرے دوستو اللہ سے مانگنا چاہیے، غیروں سے نہیں۔ غیروں سے مانگو گے لوگ ناراض ہوں گے، غیر ناراض ہوں گے، لیکن اللہ سے مانگو گے تو اللہ پاک راضی ہوں گے، اللہ پاک خوش ہوں گے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر یہ جملے سائل اللہ، جو اللہ سے سوال کرنے والا ہوگا کبھی ناکام نہیں جائے گا، کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، کبھی خالی جھولی نہیں جائے گا۔ فرمایا فیہ، اس رمضان المبارک کی برکتیں ایسی ہیں کہ اللہ سے جب کوئی سوال کرے گا لا یخیب، اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی قدر والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہم اللہ کی طرف سے یہ جو ہاتھ بڑھایا گیا ہے ہماری طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا گیا، ہمارے ساتھ اللہ پاک احسان کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ پاک اپنا رحمت کا ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں، ہم اس کو قبول کریں اور رمضان المبارک کی قدر کو پہچانیں۔ جو اللہ کی طرف سے احکام ہمیں دیے گئے ہیں رمضان المبارک کے اندر، ہم ان احکامات کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم ان سے رک جائیں، تاکہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہمارے اوپر تام ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔